رہے۔ اب صلاۃ کا معنی تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے کیا نا، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا معنی یہاں نماز نہیں ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، قبلہ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں، پوچھے ایک سے عربی دان ہے صلاۃ کے کتنے معنی ہیں؟ لفظ صلاۃ کی عربی کے اندر 1000 سے زائد معنی ہیں، اور صلاۃ کا ایک معنی ہوتا ہے کھڑے ہو کر استقبال کرنا۔ گویا حضور گزر رہے تھے، حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا مراتو بقبر موسیٰ، موسیٰ کی قبر سے گزرا، کیا ہوا؟ وہ قائم یصلی، وہ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دیں، حضور نے قبر انور کے اندر جا کے نہیں دیکھا تھا، اوپر سے گزرے تھے نا، تو قبر میں جھانک کے دیکھ لیا حضرت موسیٰ کھڑے ہیں۔ اب میں جہاں ایک جملہ کہہ دوں آپ ذوق لیں گے، ایک جملہ کہہ دوں، جو رسول قبر سے باہر کھڑا ہو کر قبر کے اندر دیکھ سکتا ہے، وہ قبر کے اندر رہ کے قبر سے باہر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم آدم سے چھپ جانے۔ ابو جہل نے ہی مٹھی میں کر دیا، کہا ہے رسول بتاؤ اس پردہ غیب میں کیا ہے؟ میرے آقا مسکرائے، فرمایا عقل کے اندر میں بتاؤں کیا ہے؟ کہ جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ کیا ہے، میں بتاؤں کہ یہ کون ہے، یا مٹھی کے اندر جو رکھے پھرتے ہو یہ بولے کہ میں کون ہوں۔ کس شان والا رسول عطا فرمایا۔ ابو جہل مسکرا ہنسا، کہتا پہلے تو میں نے ہنسانے کی کوشش کی تھی، اب تو یہ محمد خود ہنس رہے ہیں۔ پہلے تو اطلاع بتانا تھا کہ مٹھی میں کیا ہے، یہی مشکل کام تھا، اب اور مشکل ہو گیا کہ جو چیز مٹھی کے اندر ہے وہ بولے۔ اس ابو جہل تھا، اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ مشکل میں کب پڑیں گے، یہ تو خود مشکل کشا بن کے آئے گا۔ یہ تو خود مشکل کشا بن کے آئے گا۔ صحابہ کا ٹائٹل اپنے اوپر لگانا آسان ہے، صحابہ والا عقیدہ رکھنا مشکل ہے۔ صحابہ کا عقیدہ رکھنا، اب صحابہ کی نظر میں سب سے بڑی مشکل خدا کشا خود ذات مصطفیٰ ہے۔ اب میں کس بات کو کہاں جاؤں؟ حضرت قتادہ کی ایک جنگ کے موقع پر آنکھ نکل گئی، دشمن نے حملہ کیا، تلوار لگی، ڈیلا باہر آ گیا، حضرت قتادہ نے ڈیلا ہاتھ پہ رکھا، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، اللہ کے حبیب کے پاس گئے، اللہ کے حبیب کے پاس گئے، اور کیا کرتے یا رسول اللہ ڈیلا باہر آ گیا ہے، آنکھ باہر آ گئی۔ میرے آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا کسی حکیم کو دکھاؤ جا کر، میں تو رسول بن کے آیا ہوں، میرا کام تو تبلیغ کرنا اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، کسی تبلیغ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تو صرف قرآن و حدیث سمجھاتا ہوں، یہ علاج معالجہ میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ مسکرائے، اللہ حضور مسکرائے، فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ میں قربان جائے، صحابہ پھر صحابہ تو انہیں مانگنے کا سلیقہ تھا، حضرت ربیعہ نے مانگا تھا کہ نہیں؟ مانگنے کا سلیقہ تھا۔ حضرت قتادہ نے کرتے یا رسول اللہ، جب قتادہ نے دیکھا نا، حضرت قتادہ دیکھتے ہیں کہ آج دریائے نبوت میں طوفان آیا ہوا ہے، آج رسالت کی موجوں میں تلاقب آیا ہوا ہے، سرکار کا کرم موج پر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دے دے، جنت اپنی مرضی سے دے دے، آنکھ میری مرضی سے دے دے، جنت اپنی مرضی سے۔ صحابہ کو جب بھی جو بھی کہیں بھی پریشانی ہے کہیں نہیں گئے، صرف اللہ کے رسول کے پاس گئے، کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ یہ رسول وہ رسول ہے جو مشکل میں خود نہیں پھنستا بلکہ مشکل کشا بن گیا۔
فرمایا بولو میں بتاؤں یا جو مٹھی میں لیے ہوئے وہ یہ بولے؟ ابو جہل کہتے ہیں یہ تو بہت مشکل بات ہو گئی، میرے آقا نے نگاہ شفقت فرما نگاہ رحمت کی، نگاہ کرم کی، ابو جہل مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھیں وہ بھی بول اٹھی۔ ابو جہل سن، سامنے کھڑا ہونے والا شخص عام نہیں، زمانے کا سلطان محمد عربی کھڑا ہے۔ یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب جملہ ذہن میں رکھنا، ایک جملہ جو جہاں سے میں استدلال لے رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، کنکریاں کہاں تھی اور مٹھی کس کی تھی؟ جب ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھی، ابو جہل نے جب کنکریوں کی زبان سے کلمہ سنا نا، ابو جہل نے فوراً مٹھی کھول دی، کنکریاں نیچے گر پڑی، فوراً مٹھی کھولی، وہی کنکریاں حضور کے قدموں کی طرف مار کے کہتا ہے، بھاگ جاتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ کنکریاں پہلے مٹھی میں تھی، جب کنکریوں نے کفر کے حصار میں رہ کر، کفر کی قید میں رہ کر محمد عربی کو پکارا، فوراً آزادی حاصل ہو گئی۔ جب تک محمد نہ کی، کنکریاں کفر کی قید میں رہیں۔ جیسے ہی حضور کا اسم گرامی کنکریوں نے لیا، اللہ نے فوراً آزادی عطا فرما۔ سامعین محترم، آج کے اس دور میں مسلمان کیوں اتنا مغلوب ہے، کیوں اتنا مظلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری در مصطفیٰ تک آشنائی نہیں ہے، ہماری آقا سے آشنائی نہیں ہے، ہماری حضور کے در تک رسائی نہیں ہے، ہمارا قلبی تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ کسی نے دیکھا ہندوستان کا بادشاہ اپنے بالوں سے روضہ رسول کی صفائی کر رہا ہے، دیکھنے والوں نے کہا تم تو اتنی بڑی ہندوستان کی شہنشاہ ہو، اتنی بڑی سلطنت کے مالک۔ اب وہ مسکرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، لیکن سوچو کہ یہ بادشاہی عطا کس نے کی ہے؟ جس نے عطا کی ہے اسی کے در پہ آ کر میں زلفوں سے اپنی صفائی کر رہا ہوں، یہ میری عاجزی ہے۔ پھر کسی نے دیکھا مصر کا شہنشاہ، اللہ اکبر، عاشقوں کے انداز بھی تو اپنے ہوتے ہیں نا، مصر کا شہنشاہ، نیا نیا شہنشاہ منتخب ہوا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ روضہ رسول پر حاضری دے دیا، جبہ کپا پہن کر، اعلیٰ پوشاک پہن کر، رنگین لباس پہن کر، ساتھ خادم ہے، خود گھوڑے پر ہے، بڑی شان و شوکت سے روضہ رسول پر حاضری دینے آیا۔ کسی نے کہا عقل کر، یہاں عاجزی سے آتے ہیں، تم اتنی شان و شوکت سے آ رہے ہو، یہاں عاجزی، یہاں بادشاہ بن کر نہیں فقیر بن کر آتے ہیں۔ اس بادشاہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتا ہے یہ جو شان و شوکت ہے یہ مجھے عطا کس نے دی ہے؟ یہ شان و شوکت مجھے ملی کہاں سے ہے؟ یہ مجھے آقا نے دی ہے، اب میں آقا کو دکھانے آیا ہوں، حضور عطا آپ نے کی ہے، دیکھے لگتی کیسی ہے؟ میں تو حضور کو دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ جن کا رابطہ میرے مصطفیٰ سے تھا، خدا کی قسم وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہم مغلوب کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا حضور کے ساتھ تعلق، حضور کی تعلیمات سے تعلق نہیں، حضور کے قرآن سے تعلق نہیں، اور جب یہ تعلق ٹوٹا مسلمان پست در پست ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم میلاد کو مناتے ہیں، لیکن کیا ہمارا سیرت و کردار، ہمارا دعوی عشق رسول پر دلیل بنتا ہے؟ دعویٰ کیا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ دعویٰ ہے عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ دعویٰ ہے، تو ہمارا دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دعویٰ مضبوط ہو، جب تک دلیل مضبوط نہ ہو دعویٰ کبھی بھی کامیاب، ہمیشہ یاد رکھیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ مولا قربان دے، دعویٰ یہ ہے کہ تو ایک، دعویٰ یہ ہے کہ تو ایک، اور دلیل
ذات مصطفیٰ مولا جی پاک رہی ہم پڑھے کلمہ توحید پڑھے پہلا کلمہ توحید پڑھے ذرا اب مجھے ہم بتائیں اس کلمے کو کیا کہتے ہیں کلمہ اونچا بولیے کیا کہتے ہیں کلمہ توحید توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک جاننا علماء بیٹھے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کلمہ توحید کیا لا الہ الا اللہ یہ تو سمجھ آتی ہے یہ توحید ہے یہ محمد رسول اللہ توحید کیسے ہو گئی لا الہ الا اللہ یہ تو توحید ہے سمجھ آتی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں یہ جو آگے کا جملہ ہے یہ توحید کیسے ہو گیا یہ کیسے توحید ہو گیا سبحان اللہ حسن رضا بریلوی نے کہا تھا کہ تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی معلوم ہے کیا جانے کیا ساری مطلب توحید اس کی قبول ہے توحید